السلام علیکم، نئے ویلاگ کے ساتھ میں ہوں خضر کلاسرا۔ میرے ساتھ الوی صاحب موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، اسلام آباد میں اینکر ہیں، پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں اور خاصے متحرک صحافی سمجھے جاتے ہیں، باخبر صحافی ہیں۔ سینٹ الیکشن ہے الوی صاحب، یہ فرما دیجئے گا کہ گیلانی صاحب نے ایک مشکل صورتحال پیدا کر دی ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں۔ حکومت کی دوڑیں ہیں حفیظ شیخ کی کامیابی کے لیے۔ کہاں تک یہ ممکن ہے کہ گیلانی صاحب جیسے پالیٹیشین کو حفیظ شیخ جو ہے ہرا دیں؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ جناب خضر کلاسرا صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے ویلاگ کے لیے مجھ سے رابطہ کیا، بڑی مہربانی ہے آپ کی۔ بھائی جان، یہ آپ نے جیسا کہ خود اپنے سوال میں بتایا، یہ بات بالکل درست ہے کہ سید یوسف رضا گیلانی ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، ملک کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، اور وہ نیچے سے ایک زمین سے آئے ہیں، ایک ضلع کونسل لیول سے انہوں نے کام شروع کیا، بلکہ ضلع کونسل سے بھی نیچے سے کیا، لیکن چلیں جو سلاٹ میں جو نظر آیا تو ضلع کونسل ملتان سے لے کے وزارت عظمیٰ تک پورے پاکستان کو چلانے تک کا ایک بندے کا جس کا تجربہ ہو، اس کو اتنی آسانی سے ہرایا نہیں جا سکتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس پورے انتخابات میں، اب سینٹ کے انتخابات میں لوگوں نے تو الیکشن تو 50 سے زائد نشستوں پر ہو رہے ہیں، لیکن اگر نظر کسی کی ہے تو وہ ایک نشست پر ہے، وہ اسلام آباد کی یہ واحد نشست جس پہ سید یوسف رضا گیلانی الیکشن لڑ رہے ہیں، اور اس کے اوپر پورا زور لگا ہوا ہے۔ جناب آصف علی زرداری کا بھی زور ہے، جناب بلاول بھٹو کا بھی زور ہے، جناب مریم نواز صاحبہ کا بھی زور ہے، اور مخالف جو ان کے فریق ہیں جناب عبدالحفیظ جو ہیں، ان کے امیدوار جو ہیں، مخالف امیدوار، ان کے لیے عمران خان جو اپنے گھر سے یا اپنے سیکریٹریٹ سے یا اپنے وزیر اعظم ہاؤس سے باہر نکلنا پسند نہیں فرماتے تھے، اور وہ بھی آج ہم نے دیکھا کہ وہ آ کے پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے چیمبر میں ڈیرے ڈال لیے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں تب تک یہیں بیٹھا ہوں جب تک الیکشن کے نتائج نہیں آ جاتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی نے ایک ایسی خوفناک صورتحال پیدا کر دی ہے جو پوری سیاست کا رخ متعین کر سکتی ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یوسف رضا گیلانی جیت جاتے ہیں تو پھر یہاں منظرنامہ بدل جائے گا، پھر یہاں وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد آئے گا، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری بھی یہ بات کر چکے ہیں، اور ہم اپنے پروگرام میں بلاول بھٹو زرداری سے پہلے یہ بات کر چکے ہیں کہ اگر یوسف رضا گیلانی الیکشن جیتتے ہیں تو پھر عمران خان نہیں ہوں گے۔ یہ میں آپ کو ایک بہت بڑی خبر دے رہا ہوں آپ کے ویلاگ کے ذریعے بھی، کہ پھر عمران خان بالکل نہیں ہوں گے۔ ہوگا کیا؟ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، عمران خان جو ہے ان کو بوریہ بستر یا تو لپیٹ کے گھر جانا پڑے گا، اور یا جو عمران خان کا ایک اپنا مزاج ہے اور ان کے مزاج میں ضد ہے، انا ہے، ہٹ دھرمی ہے، تو اس مزاج کی بنیاد پر توقع کی جا سکتی ہے کہ عمران خان اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں، اور اگر وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے تو پھر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کلاسرا صاحب، تو یہاں کا سیاسی منظرنامہ کچھ اور ہوگا، پھر یہاں جمہوریت کی بساط کسی اور طریقے سے آئے گی، پھر یہاں اس طرح کا منظرنامہ نہیں ہوگا، اس طرح کا پارلیمانی سسٹم نہیں ہوگا۔ اس لیے یوسف رضا گیلانی بہت ہی اہم ہیں، ان کی سیٹ بڑی اہم ہے، ان کا جیتنا اور ان کا ہارنا پاکستان کے جمہوری نظام دونوں کے لیے بڑا اہم بن چکا ہے۔ الوی صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈسکا اور حفیظ شیخ والا الیکشن، ڈسکا میں تحریک انصاف کو خاصا برے طریقے سے ایکسپوز بھی ہوئی اور لوگوں کا رد عمل بھی دیکھنے کو ملا، اور یہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھبراہٹ کا شکار ہیں، مطلب ایک گھبراہٹ ہے۔ اس گھبراہٹ کے پیچھے کیا ہے؟ کسی بزرگ نے سر سے ہاتھ اٹھا لیا ہے؟ کیوں ایسا ہوا ہے؟ آپ مطلب نے ٹھیک اشارہ کیا ہے، اور آپ ایک باخبر صحافی ہیں، آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے جو آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ ان کو کہا گیا تھا، عمران خان صاحب کو، جب مریم نواز نے اپنے علاج کے لیے کہا کہ ان کو کوئی پرابلم تھا، کوئی مائنر آپریشن تھا ان کا، اس کے لیے انہوں نے جانا تھا، تو کسی بزرگ نے، ان کے کسی سرپرست نے، ان کے کسی پیر بابا نے ان کو کہا تھا کہ مریم نواز کو جانے دیجئے، تو عمران خان اڑ گئے، انہوں نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں انہیں جانے دوں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی ایک دو باتیں اور بھی کی گئیں جس کے اوپر عمران خان نے کسی حد تک یہ امپریشن دیا یا نہیں مانی، تو اس کے بعد لگتا ہے کہ ان کے پیر بابا کا دست شفقت ان کے سر سے ہٹ گیا ہے، اور کسی کم از کم اس الیکشن کی حد تک جو ہے، اور ڈسکا میں بھی ایسا ہی ہوا، اور باقی بھی دیکھ لیں کہ جتنے انتخابی نتائج آئے ہیں پاکستان میں، ہمیشہ ہوتا یہ رہا ہے کہ ضمنی انتخابات ہمیشہ برسر اقتدار پولیٹیکل پارٹیز جیتتی ہیں۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ برسر اقتدار پولیٹیکل پارٹیز کو سارے صوبوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑ گیا، اور ڈسکا میں انہوں نے ایک ضد لگا کے منمانی کر کے جیتنے کی کوشش کی تو اس میں اور زیادہ ایکسپوز ہو گئے، اور بلکہ وہ اپنی جگ ہنسائی کی، عزت بھی گنوائی، اور پھر بھی نہیں جیت پائے، یا جو بھی سارا معاملہ ہوا، اور آتا کہ پھر انہوں نے کوشش کی کہ یہ ان کا
وہ جی خالی جو 20-22 پولنگ اسٹیشن ہیں ان میں صرف ہو جائے، وہ بھی ان کی بات نہیں مانی گئی، اس میں بھی ان کو خفگی کا سامنا خفت کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ جانا ہے، اس پہ اپیل میں جائیں گے۔ تو یہ جب ساری صورتحال، تو گھبراہٹ کی تو کہیں نہ کہیں صورتحال نظر آ رہی ہے۔ اور اگر جس طرح کی اطلاعات ہیں، اگر ان کے بزرگوں نے، ان کے سرپرستوں نے، ان کے پیر بابا نے ان کے سر سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، تو پھر ان کا یوں سمجھیے کہ جانا ٹھہر گیا ہے، کیونکہ جو بزرگ لاتے ہیں ان کو بھیجنے کے طریقے بھی آتے ہیں۔ تو پھر وہ جب اگر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں یا ناراض ہو جاتے ہیں، تو ماضی میں بہت ساری ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جب وہ بھٹو سے ناراض ہوئے تو پھر کیا ہوا، جب نواز شریف سے ناراض ہوئے تو اس کے ساتھ کیا ہوا، اور اگر وہ عمران خان سے ناراض ہوتے ہیں تو پھر عمران خان کو بھی اپنا نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے۔ بہت شکریہ الوی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ، تھینک یو۔